عالم ہوگا تندور کا تو ہے، آگ جل رہی ہے، تندور گرم ہے، سیدہ روٹیاں پکا رہی ہے، پیڑے ہاتھوں سے بنا رہی ہے اور روٹیاں بنا کے تندور میں لگا رہی ہے۔ اتنے میں کالی کملی والے تشریف لے آئے، فرمایا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ ابا جان میں روٹی پکا رہی ہوں۔ کہ بیٹی لا ایک پیڑا مجھے بھی دے دے، تیرا ابا بھی تیرے ساتھ روٹی پکائے گا۔ رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پیڑے کو بنایا، روٹی بنائی اور تندور میں لگا دی۔ سیدہ کہتی ہے میرے ہاتھ کی لگی ہوئی ساری روٹیاں پک پک کے باہر آ گئی۔ اللہ کے نبی نے جو اپنے ہاتھ سے روٹی لگائی اسی طرح گیلی رہی، آگ نے چھوا تک نہیں۔ اللہ غنی ساری روٹیاں پک گئی۔ میں نے کہہ دیا ابا کیا بات ہے، میرے ہاتھ کی لگی روٹیاں ساری پک گئی، تیرے ہاتھ کی لگی روٹی کو آگ نے نہ چھوا۔ کہ بیٹی یہی بتانا چاہتا تھا، روٹی پکانا مقصود نہیں تھا، یہی بتانا چاہتا تھا جس شے کو میرا ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم جس پہ ہاتھ لگے اس پہ آگ حرام ہے۔ جس کے ساتھ سینہ لگاؤ، جس کے کندھے پہ سوار ہو کے گئے ہو، جس کو اپنے روزے مبارک میں سلایا ہو، جس کے گھر دولہا بن کے گئے ہو، جس کے گھر میں دولہا بن کے گئے ہو، جو دولہا بن کے جن کے دروازے پہ آیا ہو، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ دولہا بھی کتنا شانوں والا، برات بھی جس میں فرشتوں کی آمد ہے، مرحبا کے ترانے پڑھنے والی جماعت فرشتوں کی ہے، ان کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ بیٹی زعفران ہاتھوں پہ لگا لے، ام ایمن آئے گی تجھے تیار کرے گی، تجھے شام کو حضرت علی کے مکان پہ چھوڑ کے آئے گی۔ اللہ غنی تیاری ہو گئی، شام کا وقت ہے، ام ایمن پاس کھڑی ہے، فرماؤ میری ام سلمہ اور میری گھر والیوں نئی چادر مجھے لا دو، میں نے اپنی بچی کے سر پہ دے کے رخصت کرنا ہے، میری بچی کی رخصتی کا وقت ہے۔ ایک کونے سے آواز آئی، اللہ کے نبی کہاں سوال کر لیا، نئی چادر تو کیا آج گھر میں پرانی چادر بھی کوئی نہیں۔ ام سلمہ کوئی تو چادر گھر میں موجود ہوگی۔ سیدہ کہنے لگی ہاں اللہ کے نبی ایک چادر گھر میں موجود ہے، 16 پیمد کپڑے کے لگے، 17واں پیمد چمڑے کا لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا میری بیٹی میری گھر والی وہی چادر لا دے۔ سیدہ نے چادر لا کے دی، رحمت والے نبی نے پیمد گننا شروع کر دیے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹی جی فاطمہ کی طرف دیکھا، زار و قطار رونے لگ گئی۔ فرمایا بیٹی تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ کہنے لگی ابا تجھے کیا بتاؤں، آج مجھے میری مری ہوئی ماں خدیجہ یاد آ گئی۔ اولاد والوں ماؤں کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنی اولاد سے بڑی لگن لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ غنی ماں باپ تو چاہتے ہیں بچی کو جہیز میں اپنا کلیجہ بھی کاٹ کے دے دے، اپنے جسم کی بوٹیاں بھی دے دے تاکہ بچی سسرال کے اندر سکھی زندگی گزارے۔ اللہ کی قسم ماں باپ کے ارمان بڑے ہوا کرتے ہیں۔ نوجوانوں تمہیں کیا بتاؤں، ماں باپ سے منہ پھیر کے بیویوں کی طرف متوجہ ہونے والوں، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے بیویوں کا حق بیویوں کو نہ دو، بلکہ بیویوں کا حق بیویوں کو دو، ماں کا حق ماں کو دو، ابے کا حق ابا کو دو۔ جناب فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی آج میری ماں خدیجہ زندہ ہوتی پتہ نہیں کیا کیا خوشیاں مناتی۔ اللہ کا نبی آگے بڑھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹی تجھے جب اماں یاد آئے میں محمد کے چہرے کی زیارت کر لیا کر، میں محمد کے سینے سے لگ جایا کر۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا بیٹی تیرے ابا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، یہ 17 پیوند والی چادر قبول کر لے۔ سیدہ آگے بڑھی، رحمت والے نبی نے 17 پیوند والی چادر سر پہ رکھ دی، فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر آج لے لے، قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تجھے میں پہنا دوں گا۔
کون ان کے مقام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان کے گھرانے کو پہنچ سکتا ہے؟ خدا کی قسم سادات کا گھرانہ قیامت کے دن تو بخشش کا ذریعہ بنے گا، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آج سادات کے گھر سے رخصت ہونے والی ہماری اماں جان متقی عورت تھی، پارسا عورت تھی، پاک باز عورت تھی۔ خدا کی قسم جب روئے زمین سے نیک بندہ بندی جاتے ہیں، زمین بھی چنگھاڑے مار کے روتی ہے، الہ العالمین سجدے کرنے والی چلی گئی، عبادتیں کرنے والا چلا گیا۔ پروردگار عالم ساری دنیا گناہ کیا کرتی تھی، دنیا کے لوگ گناہ میں ملوث ہوا کرتے تھے، الہ العالمین سجدہ کرنے والی جب سجدہ کیا کرتی تھی تیرے غصے میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی، تیرا عذاب تیری رحمت میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ ایک ایک سجدے کی بدولت پروردگار عالم لاکھوں انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج بیٹھے سادات کے گھرانے کرو، آج سادات کے گھر والوں سے پرسہ کرنے آئے، آج ان کے گھر والوں کے لیے اصال ثواب کے لیے آئے، آج ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کی قسم سادات کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا کرو، نجات پوری ہوگی، مراد پوری ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حاتم طائی کا پوتا دربار میں آ گیا، حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، او شہزادہ حسین، میرا دادا بڑا سخی تھا، حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے، میرا دادا 10 جگہ سے سخاوت کیا کرتا، میرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، کسی دروازے سے کچھ ملا کرتا، کسی دروازے سے خیرات ملا کرتی، کسی دروازے سے کپڑا لتا مکان ملے کرتا۔ جناب حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حاتم طائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑا، رحمت والے نبی کے روزہ انور پہ جا کے کھڑا کر دیا، فرمایا تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، میرے نانے کے دینے کا ایک ہی دروازہ تھا، یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی؟ حاجت مند 10 دروازوں پہ پھرے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو، گنبد خضرا والے میرے نانا کو دیکھ لے، ان کے دینے کا ایک ہی دروازہ تھا، کوئی سائل آ کے ان کے دروازے پر ایک مرتبہ صدا لگاتا، پہلی مرتبہ کہنے پر اتنا دے دیا جاتا، موت تک پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔